now and press the bell icon. Never miss an update. ہم خود اپنی طرف متوجہ ہوں تو ہم خود دیکھیں کہ کیا ہم نے اتنے اچھے اعمال کیے کہ جیسے ہی یہ چاند نکلتا ہے اور ہم امام کے نام سنتے ہی اپنی آنکھوں کو نم کر لیتے ہیں، فرش ادا پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ہر چیز ایک غم کی حالت میں بدل جاتی ہے۔ کیا ہم اس کے لیے کوئی بہت ریاضت کرتے ہیں، بہت ہم نے تسبیحاں پڑھی تھی؟ نہیں، یہ وہ کمال ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قائم کیا، یہ وہ بندگی ہے کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں روز عاشورہ اپنی اوج پر پہنچایا، کمال پر پہنچایا۔ یہ اس سجدے کا اثر ہے کہ جو بھوک اور پیاس اور اپنے محبت اور اپنے جگر کے ٹکڑوں کے داغ کے باوجود بھی خدا کی بارگاہ کو سجدہ تھا، لا الہ الا اللہ کو سجدہ تھا۔ یہی سجدے کا کمال ہے کہ آج پوری دنیا اسی غم میں ڈلی ہوئی ہے، آج پوری دنیا امام حسین علیہ السلام کی مجلس کو قائم کر رہی ہے۔ یہ امام حسین کا کمال، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم عزاداری کو زندہ رکھ رہے ہیں، بلکہ یہ عزاداری ہے جس نے واقعاً ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے جو حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ کتنا سخت ہے کہ جہاں پر ذرا سا ہو کہ انسان عزاداری کو اس طرح نہیں کر پا رہا جس طرح کرتا تھا تو انسان کی سانسیں رکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یا دوسرا تصور کر لیجئے، اور کر بھی چکے ہوں گے اور محسوس بھی کر چکے ہوں گے ابھی تک، وہ یہ کہ کتنے عرصے سے ہم زیارتوں پر نہیں جا پا رہے، کتنے عرصے سے جو ہے وہ حرم جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام کے سب کے لیے کھل نہیں پا رہے۔ کیسی سانسیں رکی ہوئی ہیں، کیسا دل تڑپ رہا ہے، کیسی سوز و غداس ہے نوحوں کے اندر۔ آپ شاعروں کے کلام کی طرف متوجہ ہو، اس سال ہر کوئی کربلا 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 کر رہا ہے، ہر کوئی جانے کی تمنا کر رہا ہے، ہر کوئی ایک دفعہ بین الحرمین ان قدموں کو رکھنا چاہتا ہے کہ جہاں پر میرا مولا 61 ہجری کے اندر کبھی ایک بدن کو کبھی دوسرے بدن کو خیموں میں لے کر آتا تھا۔ اب یہ جو انسان کھچا ہوا ہے، یہ جو انسان کے پورے خون اور قلب اور روح میں یہ جو پیوست ہے، وہ عشق کس کا ہے؟ وہ امام حسین علیہ السلام کا، خداوند متعال کے حکم اور امر کو بجا لانا ہے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کا دین مبین اسلام کے پرچم کو بلند رکھنا ہے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کا اپنے جد، اپنے نانا اور اپنے بابا کے بتائے ہوئے راستے پر اس سنت الہی کو قائم کرنا ہے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد امت کی اصلاح ہے، تاکہ وہ جو مشکلات ہیں ایک قوم میں، ایک امت میں، وہ دور ہوں۔ آئیے ہم اس محرم میں ان چیزوں کی طرف بھی متوجہ ہوں، وہ کہ بہت مہم ہے کہ ہم گریہ اور زاری کریں۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے آنسو بہانا خود ایک بہت بڑی فضیلت ہے، خود ایک بہت بڑی توفیق ہے، مگر اگر یہ آنسو بہہ رہے ہوں اور دوسری طرف ظلم اور ستم ہو رہے ہوں تو کیا ہم امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو پہچان پائیں گے؟ کیوں امام حسین علیہ السلام نے یہ سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ کر مدینہ سے کربلا کی طرف اپنا رخ کیا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ امام اس وقت قوم کو بیدار کرنا چاہتے تھے، امت مسلمہ جو کہ خواب غفلت میں سو رہی تھی کہ یزید جیسا فاسق اور فاجر شخص جو ہے وہ حکمراں بن جائے اور لوگ عبادتیں کر رہے ہوں، لوگ طواف کعبہ کر رہے ہوں۔ یقیناً امت سو رہی تھی، لیکن اگر آج ہم امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو
دنیا میں بتائیں اور ظلم کی تعریف نہ کر پائیں، ظالم کا چہرہ بے نقاب نہ کر پائیں، تو پھر ہم اس مقصد کو کس طرح حل لے کر پڑیں گے؟ کیونکہ یاد رکھیں، ہر وہ مجلس جو ظہور کے نزدیک کرتی ہے وہی مجلس وقت کے امام کو راضی کرتی ہے۔ ہر وہ گفتگو، ہر وہ نوحہ، ہر وہ ماتم، ہر وہ جلوس کے جو اس بات کی طرف بڑھے کہ یقیناً 61 ہجری کے اندر تو یہ ہو گیا، یا لیتنی کنت معاکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم ہوتے، ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ آج وقت کا امام ہمارے درمیان میں ہے، لیکن میرا عمل، میرا اپنا عمل رکاوٹ بنا ہوا ہے میرے وقت کے امام کے ظہور کے لیے۔ آئے میں اپنی اصلاح کروں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد امت کی اصلاح تھا۔ میں اپنی اصلاح کروں، میں اپنے آپ کو صحیح کروں۔ اس محرم کو میں دیکھوں کہ میں اس فرش آزاد تک، چاہے وہ میں نے اپنے گھر میں ہو، چاہے وہ میں جہاں پر اجازت ہے کچھ لوگ مل کر سکتے ہیں چاہے وہی ہو، چاہے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ آن لائن مجالس سن رہا ہوں، کہیں پہ بھی ہوں۔ میں جب کل تھا تو کچھ اور تھا، آج مجھے کچھ اور ہونا ہے۔ میں جیسا بھی آیا تھا آ گیا ہوں، کیونکہ مجھے مولا نے بلایا۔ اب میں جب یہاں سے نکلوں گا مجھے حسینی ہونا ہے، مجھے حسینی بننا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہی تو استغاثہ تھا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ اگر امام حسین علیہ السلام نے اس وقت اس بات کو بلند کیا تو یقیناً وہ صدا آج تک گونج رہی ہے۔ اگر تو ہم اس راستے پر اپنے آپ کو فنا کروا دیں تو ہم اس حسینی راستے پر ہیں، اور اگر جب تک زندہ ہیں تب اگر اس پیغام کو اور اسلام کے پیغام کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں تو ہمیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونا ہے۔ یہ دو ہی راستے ہیں، کربلا یہی دو ہمیں جو ہے وہ راستے دے رہی ہے۔ حسینی ہو جب تک زندہ ہو تو زینبی ہو، اختتام ہو حسینی ہو جاؤ۔ آئیے ہم اپنے لیے تیار کریں تاکہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام قبول کریں۔ یہ وہ گھرانہ ہے، یقیناً یہ ہر کسی کو قبول نہیں کرتے، مگر یہ کریم ابن کریم ہے۔ روز عاشورہ تک امام حسین علیہ السلام اپنے دشمنوں کو ہدایت دیتے رہے کہ شاید کوئی ایک شخص جو ہے وہ ہدایت پا جائے۔ تو اپنوں کے ساتھ سوچیں امام حسین علیہ السلام کتنے کریم ہوں گے، کتنے بادشاہ ہوں گے۔ ایک قدم بھی جو ہم اس مقصد کے لیے اٹھاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں محفوظ ہے، اس کا اجر خدا کے نزدیک محفوظ ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے اگر انسان اپنی زندگی میں کچھ کرتا ہے، اہل بیت اس کو کبھی بھی خالی نہیں جانے دیتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کوئی ان کے در پر آیا ہو خالی گیا ہو، تاریخ گواہ ہے کہ کسی نے کسی طرح کی حاجت طلب کی ہو، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہیں تھا، تو بھی انہوں نے کسی کو خالی ہاتھ